است. السلام علیکم ناظرین. اس قسط کے آغاز میں امروال قبیلے میں بےبولات اپنا آپ سے کہہ رہا تھا، میرے دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں، جب ارطغرل میری شناخت جانے گا تب میری تلوار اس کے سر پر ہوگی. اتنے میں بطور اندر آ کر کہتا ہے، جو آدمی ترگت کے پیچھے گئے تھے وہ سب مارے گئے ہیں سردار، ایک زخمی تھا اسے قبیلے لایا جا رہا ہے. بےبولات کہتا ہے، وہ بے وقوف ترگت کو بھی نہ مار سکے، زخمی کا علاج کرو لیکن کسی کو اس سے ملنے مت دینا. اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، سعود سے خبر آئی ہے سردار، ارطغرل سردار نے آپ کو بلایا ہے، انہوں نے ڈریگوس کو پکڑ لیا ہے. یہ سن کر بےبولات پریشان ہو جاتا ہے. اس کے بعد سعود میں ارطغرل سردار کہہ رہے تھے، ڈریگوس کا مردہ ہونے سے زیادہ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے اہم ہے. الباسی اور قلعے والے دونوں اسے بچانے کی کوشش کریں گے اور یہی ہم چاہتے ہیں. اگر بےبولات الباسی ہوا تو وہ ڈریگوس سے ملنے کے بعد حرکت میں آئے گا، اس طرح ثابت ہو جائے گا کہ بےبولات ہی الباستی ہے. اسی دوران بےبولات سعود میں پہنچ چکا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ ارطغرل سردار کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل سردار، آپ نے میرے بابا کے قاتل کو پکڑ لیا ہے، کہاں ہے وہ؟ ارطغرل سردار کہتے ہیں، تھوڑا صبر کریں بےبولات سردار، زانگوج ہی اصل میں ڈریگوس تھا. یہ سن کر بےبولات جان بوجھ کر حیرانگی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے، وہ کبڑا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ارطغرل سردار کہتے ہیں، وہ کبڑا نہیں تھا، اسے دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی بےبولات سردار. اس کی موت سے پہلے آپ اس سے مل سکتے ہیں، آپ اسے مار نہیں سکتے لیکن اس کے چہرے پر تھوک ضرور سکتے ہو. عبد الرحمن، بےبولات سردار کو ان کے بابا کے قاتل کے پاس لے جاؤ. دوسری طرف امروال قبیلے میں سرما البلگے کے پاس پہنچ کر کہتی ہے، سپاہیوں نے مجھے بتایا ہے کہ ارطغرل سردار نے ڈریگوس کو پکڑ لیا ہے. یہ سن کر البلگے خوش ہو جاتی ہے. پھر سرما کہتی ہے، تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ زانگوس تھا. یہ سن کر البلگے حیران پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جب وہ شروع میں اس سے ارطغرل سردار کے بارے میں معلومات لیتی تھی. یہ سوچ کر البلگے کہتی ہے، کوئی اس کا اصل چہرہ کیسے نہ دیکھ سکا؟ سرما کہتی ہے، ہمارے بابا کا قاتل پکڑا گیا ہے، اب ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے. بطور ایک زخمی سپاہی کو لے کر قبیلے میں پہنچ گیا تھا. اس زخمی سپاہی کو دیکھ کر البلگے کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جب لڑائی کے دوران ایک آدمی کو اس نے دیکھا تھا. یہ سوچ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے. اسی دوران سعود کے زندان میں عبد الرحمن پیچھے کھڑا ہو کر بےبولات کو ڈریگوس کی طرف بھیج دیتا ہے. ڈریگوس آہستہ سے کہتا ہے، الباستی، میرا خیال نہیں تھا کہ تم یہاں آؤ گے. بےبولات ڈرامہ کرتے ہوئے کہتا ہے، تو میرے بابا کو تم نے قتل کیا تھا، میں تمہارا خاتمہ کرنے والا ہوں. ارطغرل سردار کے انصاف سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. بےبولات ایسا اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ عبد الرحمن کو اس پر شک نہ ہو. پھر ڈریگوس کھڑا ہو کر بےبولات کے پاس آ جاتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، تم میرے سپاہیوں کو نہیں جانتے، وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے. تم جانتے ہو کہ اگر تم نے مجھے نہ بچایا تو میں ارطغرل کو بتا دوں گا کہ تم الباستی ہو. اس کے بعد بےبولات اسے پکڑ کر کہتا ہے، آخری لمحے تک انتظار کرنا، میں تمہیں بچا لوں گا. پھر بےبولات ڈرامہ کرتے ہوئے بلند آواز سے کہتا ہے، میں تمہیں مار دوں گا بازنطینی شیطان. یہ سن کر عبد الرحمن اور سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے کھینچ کر پیچھے کر دیتے ہیں. اس کے بعد سب وہاں سے جانے لگتے ہیں. جاتے جاتے بےبولات ڈریگوس کو مسکرا کر اشارہ کرتا ہے. ڈریگوس بھی مسکرانا لگتا ہے. دوسری جانب امروال قبیلے میں البلگے اس خیمے کی طرف بڑھ رہی تھی جس میں اس زخمی سپاہی کو رکھا گیا تھا. اتنے میں بطور باہر نکل کر اسے یہ کہہ کر روکتا ہے کہ وہ ایک تاجر ہے، سردار کا حکم ہے کہ کسی کو بھی اندر نہ جانے دیا جائے. اس کے بعد سعود میں بےبولات کے پاس ایک مکتوب آتا ہے. اس میں لکھا تھا، آج شام کو میں تم سے خفیہ جگہ پر ملوں گا، کمانڈر یونانس. اسی دوران ارطغرل سردار زندان میں ڈریگوس کے پاس پہنچ جاتے ہیں.
پھر ڈریگوس کہتا ہے، رحم دل اور انصاف کرنے والے ارطغرل، تم اس قیدی کے لیے آخری کھانا لائے ہو جسے تم موت کی سزا دینے والے ہو، یا پھر تم مجھ سے بات کرنے آئے ہو؟ ارطغرل سردار کہتے ہیں، مجھے تم سے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ڈریگوس، تمہاری وجہ سے میں امیر بہاؤالدین اور النجک سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور سونا بھی مجھے تمہاری وجہ سے ملا تھا۔ ڈریگوس کہتا ہے، ہم دونوں کافی حد تک ایک جیسے ہیں ارطغرل، میں نے اپنے مقصد کے لیے اپنے شہنشاہ سے بغاوت کی اور تم اپنے مقصد کے لیے منگولوں سے لڑ رہے ہو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم جیت گئے ہو۔ تم جانتے ہو میں ترکوں پر کیوں اعتماد کرتا ہوں، کیونکہ جب تم لوگ آپس میں متحد ہو تو تمہیں ہرانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب تم ایک دوسرے کے خلاف ہو تو خوشی سے ایک دوسرے کے سر اتارتے ہو۔ تم یہ جانتے ہوئے مرو گے کہ میں تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں، ایک بہادر دشمن جرت کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن تم بھیڑ کی کھال میں ایک گیدڑ اور ہرنی کی کھال میں تم ایک سانپ تھے، تم کسی بھی طرح کے رحم کے حقدار نہیں ہو ڈریگوس کہتا ہے، تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ارطغرل سردار کہتے ہیں، تاکہ تم یہ جان کر مر سکو کہ میں تمہارے اس شیطانی نظام کو تباہ کرنے والا ہوں جو تم سعود میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ میں تمہارے قلعے اور سپاہیوں کو تباہ کر دوں گا، اس کے علاوہ مجھے تمہاری موت الباستی دے گی، آج تمہاری آخری رات ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل سردار باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ڈریگوس دل میں کہتا ہے، اگر میں مرا تو اکیلا نہیں مروں گا ارطغرل، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر مروں گا۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کے پاس کچھ جرگے والے آدمی آئے ہوئے تھے۔ حائمہ خاتون کہہ رہی تھیں کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارطغرل غلطی پر تھا کہ آپ لوگوں کو ارطغرل نے مشکل صورتحال سے نکال کر خوشحالی کی طرف نہیں لے کر گیا تھا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جواب دیجیے مجھے۔ یہ سن کر جرگے والا آدمی کہتا ہے، بالکل کیا تھا حائمہ خانم، بالکل کیا تھا، لیکن ہمیں پھر بھی بہت تشویش ہے حائمہ خانم۔ اگر بانو ججک نہ مل سکی تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ ارطغرل صاحب کا خاص جنگجو ہے، ہمیں خدشہ ہے کہیں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ ایک اور جرگے کا آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل سردار آخر کرنا کیا چاہتے ہیں حائمہ خانم؟ ایک اور جرگے کا آدمی کہتا ہے کہ ہم سردار ارطغرل کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن بہار کا موسم آ چکا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ دوسرا آدمی کہتا ہے، بہت مشکل صورتحال ہے، مستقبل آخر کیا ہوگا ہمارے قبیلے کا؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں، جب کندوکتو آ جائے گا تو میں اس سے اس بارے میں تفصیل سے بات کروں گی۔ یہ سن کر جرگے والے آدمی کہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے حائمہ خانم، ہمیں اجازت دیجیے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، اجازت ہے۔ پھر جرگے والے لوگ اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آتا ہے اور کہتا ہے، گمشتکن صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں حائمہ خانم۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، اسے اندر بھیج دو۔ اس کے بعد گمشتکن اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر گمشتکن کہتا ہے، امیر سعد الدین نے سارے ترک قبائل کو ایک اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے ایک مہمان خانے میں بلایا ہے حائمہ خانم۔ حائمہ خاتون کوئی جواب نہیں دیتی۔ گمشتکن کہتا ہے، اگر آپ مجھے جواب نہیں دینا چاہتی ہیں تو میں اجازت چاہتا ہوں، میرا انتظار کر رہے ہیں امیر سعد الدین۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، کائی قبیلہ اس دعوت میں ضرور شرکت کرے گا۔ یہ سن کر گمشتکن وہاں سے چلا جاتا ہے اور حائمہ خاتون بھی کچھ سوچنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں کچھ سپاہی جا رہے تھے، اتنے میں انہیں وہ نشان مل جاتا ہے جو دوان نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، وہ ہم سے قریب ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں۔ پھر وہ لوگ فوراً اس طرف اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، اور دوان بھی ایک جگہ جنگل میں موجود تھا اور لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا،
آ جاؤ جس کو بھی چلنا ہے ہمارے ساتھ، وہ ایک گانا گا رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہمت والے چلیں گے ہمارے ساتھ، بزدلوں کی نہیں ہے کوئی جگہ ہمارے پاس۔ اتنے میں سپاہی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں او اچھا دوان تم آج کل ادھر رہ رہے ہو۔ یہ دیکھ کر دوان وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور دوسری طرف بانو نکل پڑی تھی اور وہ تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ کچھ سپاہی بھی بانو کے پیچھے تھے جس میں دمڑل بھی شامل تھا اور دوسری طرف دوان بھاگ رہا تھا اور کچھ سپاہی مسلسل اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر بانو جنگل میں پہنچ جاتی ہے اور اپنے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو ایک طرف دوڑا دیتی ہے اور خود دوسری طرف نکل پڑتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ کہاں گئی۔ دوسری طرف دوان بھاگ رہا تھا لیکن چاروں طرف سے اسے سپاہی گھیر لیتے ہیں۔ دوان اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور وہ دوان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ پھر سپاہی کہتا ہے بتاؤ بانو کہاں ہے؟ دوان کہتا ہے بانو قاتل نہیں ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہاں ہے وہ؟ یہ سن کر دوان کہتا ہے اس نے قاتلوں کا ساتھ دینے کے بجائے حق کا ساتھ دیا ہے۔ پھر دوان کہتا ہے کندوگدو بھائی کہاں ہیں؟ یہ سنتے ہی سپاہی کہتا ہے کیا وہ تمہیں بچا لیں گے؟ یہ سن کر دوان جو ہوتا ہے وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ دوسری طرف بانو ایک جگہ رکی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک سپاہی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ بانو اپنی تلوار نکال لیتی ہے، پھر وہ اپنی تلوار پھینک دیتی ہے اور وہ سپاہی بانو کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے تو بانو جھٹ سے اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور اپنا خنجر نکال لیتی ہے۔ پھر اسے وہ لاتوں اور بھوسے مار کر زخمی کر کر زمین پر گرا دیتی ہے اور پھر اپنی تلوار اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ وہ سپاہی کہتا ہے سپاہیوں بانو ججک اس طرف ہے، لیکن بانو وہاں سے نکل گئی تھی۔ دوسری طرف دوان کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ اتنے میں سپاہی پوچھتا ہے ارطغرل کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ دوان کہتا ہے ارطغرل بھائی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ میں ظالموں کو بانو جگ سے بچا سکوں۔ اس کے بعد وہ دوان کو ایک زوردار مکہ مار دیتا ہے۔ دوان سپاہی جو ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ بہت غصے میں آ گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتا کیونکہ ارطغرل نے دوان کو صبر سے رہنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ ان کو دوان کے اوپر شک نہ ہو سکے۔ اور دوسری طرف جو ہے جنگل میں بانو ججک مسلسل بھاگ رہی تھی اور دمڑل جو ہے وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اتنے میں دمڑل جو ہوتا ہے وہ اپنا تیر نکال لیتا ہے اور تیر کمان سے بانو کا نشانہ لینے لگتا ہے اور تیر چلا دیتا ہے جو بانو ججک کے لگتا ہے۔ بانو نیچے گر جاتی ہے لیکن وہ ہمت کر کر پھر دوبارہ بھاگنے لگتی ہے۔ دمڑل بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور دوسری طرف دوان کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور ارطغرل صاحب چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ایسی کوئی فتح نہیں ہے جس میں آپ کو محنت نہ کرنی پڑے اور غلط کام کی انسان کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل بھی نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں بانو بھاگ رہی تھی۔ اتنے میں وہ اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ پھر بانو ججک اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے اور اپنے گھوڑے کو دوڑا دیتی ہے۔ دمڑل اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن وہ
وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر دمرل تھوڑے غصے میں آ گیا تھا، لیکن اسے واپس مڑنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف گمستکن سعد الدین کے پاس مہمان خانے میں پہنچ چکا تھا۔ پھر گمستکن کے سامنے سعد الدین سپاہی کو ایک مکتوب دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے چھاٹی کی وزیر تک پہنچانا ہے۔ سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم وزیر۔ وہ چلا جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے تو کرکر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اور دودھکا قبیلے کی سرداری تودیکن نے سنبھال لی، اور میری بہن آیت اللہ گمستکن کہتا ہے وہ اس کے اوطاق میں موجود ہے کیونکہ وہ اس کی باپ کی بیوہ ہے۔ یہ سنتے ہی سعد الدین کہتا ہے تودیکن کے اوطاق میں تم نے خوب قبضہ کیا رکھا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تم حاکم اعلیٰ بن جاؤ گے تو وہ تمہاری اطاعت کرے گا؟ گمستکن کہتا ہے نہ صرف وہ میری اطاعت کرے گا بلکہ وہ میرے حکم پر چلے گا۔ سعد الدین کہتا ہے اور اگر وہ اپنے باپ کی طرح تمہارے مد مقابل آ گیا اور وہ بھی سردار اعلیٰ بننے کے مقابلے میں آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ گمستکن کہتا ہے تو پھر اس کو بھی اس کے باپ کی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے گا امیر سعد الدین۔ سعد الدین پوچھتا ہے اور تم کندوگدو کا کیا کرو گے؟ یہ سن کر گمستکن کہتا ہے وہ کندوگدو جو ہے اس کی شادی میری بیٹی سے ہو جائے گی، وہ میرے ساتھ ہے، اس کی گرفت مضبوط ہے، آپ فکر مت کریں امیر سعد الدین، اس کا پٹا میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ سنتے ہی سعد الدین کہتا ہے اعلیٰ تم نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور تم میری ہی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہو اور تم اب سیاست کرنا بھی سیکھ گئے ہو۔ گمستکن کہتا ہے یہ سیاست میں نے آپ ہی کی وجہ سے سیکھی ہے گمستکن صاحب۔ سعد الدین کہتا ہے اب مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نیا سردار اعلیٰ مقرر کر دوں گا آج سارے ترک سرداروں کے سامنے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا تمہارے لیے؟ گمستکن کہتا ہے آپ کے رہتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کیا؟ سعد الدین کہتا ہے اب جا کر تم آرام کرو، تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں ملنے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ گمستکن اس کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے بہت شکریہ امیر سعد الدین، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں گونجا گل کچھ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور اسے حکیم ارتک نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ سلجان وہاں پر آ گئی ہے۔ اسے دیکھ کر گونجا گل کافی حیران ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، اور گونجا گل چھپ کر اسے دیکھنے لگتی ہے، اور سلجان کو پتہ چل جاتا ہے کہ گونجا گل آ گئی ہے۔ وہ مسکراتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے، اور گونجا گل سلجان کے پیچھے چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ حیران تھی کہ یہ اس وقت کالے پتھر والوں کی جگہ پر کیا کر رہی ہے۔ اتنے میں سلجان ایک درخت کے پاس پہنچ کر رک جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے اور کہتی ہے یار یہ بانو ججک کہاں رہ گئی ہے، کہاں ہو تم بانو؟ پھر گونجا گل کہتی ہے تم کیا گل کھلانے جا رہی ہو سلجان خاتون؟ اتنے میں بانو وہاں آ جاتی ہے جو تیر لگنے کی وجہ سے زخمی تھی۔ پھر سلجان کہتی ہے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری مدد فرمائیے۔ پھر وہ کہتی ہے بانو ججک
پھر وہ بانو ججک کو گھوڑے سے نیچے اتار لیتی ہے۔ پھر سلجان پوچھتی ہے، بانو تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ سنتے ہی بانو کہتی ہے، کندوکتو بھائی اور ان کے سپاہیوں سے میرا سامنا ہو گیا تھا۔ سلجان کہتی ہے، اللہ رحم کرے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ بانو کہتی ہے، آپ میرا تیر نکال دیجئے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر کہتی ہے وہ، آپ فکر مت کریں، میری تکلیف کی پرواہ مت کیجیے گا، ایک بار میں ہی جھٹکے سے تیر نکال لیے گا۔ پھر وہ سلجان اس کے منہ میں خنجر ڈالتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیر توڑنے لگتی ہے۔ بانو ججک چیخنے لگتی ہے، لیکن اس کا تیر نکال لیتی ہے اور پھر اس کے کپڑا باندھنے لگتی ہے۔ پھر بانو آہستہ سے پوچھتی ہے، کیا گونجا گل آ گئی ہے؟ سلجان کہتی ہے، ہاں وہ آ گئی ہے۔ پھر اب وہ بانو بولتی ہے، آیتُلن اس بار بچ نہیں پائے گی سلجان خاتون۔ دولو خاتون کی موت کا ثبوت میرے ہاتھ لگ چکا ہے۔ یہ سن کر گونجا گل حیران ہو جاتی ہے کہ کون سا ثبوت اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ پھر بانو کہتی ہے، اس بار میں اسے سزا دلواؤں گی، قبیلے کے سامنے، میں سب کے سامنے اسے بے نقاب کر دوں گی۔ پھر بانو کہتی ہے، کل سورج غروب ہونے سے پہلے میں یہاں آ جاؤں گی اور یہ ثبوت میں آپ کے حوالے کر دوں گی، اور اس ثبوت کو جرگے میں پیش کرنے کے بعد آیتُلن نامی بلا کا اختتام ہو جائے گا اور وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی سلجان خاتون، وہ بچ نہیں پائے گی۔ آپ میرے بارے میں پریشان مت ہوں اور کسی کو بھی اس بارے میں مت بتائیے گا، اس پورے قبیلے میں صرف آپ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ سلجان کہتی ہے، اللہ تمہاری مدد کرے میری بہن۔ یہ کہہ کر بانو کھڑی ہو جاتی ہے۔ سگرتکن بھی ادھر ہی موجود تھا اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر بانو ججک اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے اور سلجان اسے خدا حافظ کہتی ہے اور کہتی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ پھر بانو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ جاتی ہے اور سلجان بھی تیر اٹھا کر وہاں سے نکل پڑی تھی اور گونجا گل بھی پریشان ہو گئی تھی اور مسلسل بھاگ رہی تھی، اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک جگہ گر بھی جاتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگتی ہے اور سگرتکن گونجا گل کا پیچھا کرنے لگتا ہے، لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ چلی گئی ہے۔ پھر وہ سلجان کو بتاتا ہے کہ گونجا گل چلی گئی ہے اور کہتا ہے، اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، جتنا یہ اب خود کو بچانے کی کوشش کریں گے، یہ اتنا ہی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ بہت جلد ان مکاروں کی گردنیں انصاف کے شکنجے میں پھنس جائیں گی۔ پھر سلجان اور سگرتکن وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سعد الدین کچھ کام کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، شیخ کرمانی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سعد الدین کچھ غصے میں آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، بلاؤ ان کو۔ سپاہی باہر چلے جاتا ہے۔ پھر شیخ کرمانی اندر آتا ہے اور کہتا ہے، السلام علیکم۔ سعد الدین کہتا ہے، وعلیکم السلام، مجھے آپ سے ملنے کی توقع نہیں تھی شیخ کرمانی۔ شیخ کرمانی کہتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے، آپ تشریف رکھیے۔ پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، ہم دشمنوں کے لیے بھی
دعا گو رہتے ہیں جیسے ہم اپنے دوستوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں امیر سعد الدین۔ یہ سنتے ہی سعد الدین مسکرانے لگتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے ہم تو دشمنوں کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر شیخ کرمانی کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ظالموں سے محفوظ رکھے اور ان کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ سن کر سعد الدین پوچھتا ہے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے انسان اللہ کے راستے پر چل سکتا ہے اور شیطان کی بات نہیں مانتا ہے۔ اور زیادہ دعا شیخ کرمانی کہتے ہیں میں ان کے لیے کرتا ہوں جو ہمارے جوانوں کو مارتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے جوانوں کا جوش اور ولولہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں وہ کہتا ہے میں یہاں کائی قبیلے کے ساتھ نوروز کا تہوار منانے کے لیے آیا تھا، میں نے سوچا کہ میں تم سے بھی ملتا چلوں۔ سعد الدین کہتا ہے کائی قبیلہ؟ یہ سن کر شیخ کرمانی کہتے ہیں ظالموں سے محفوظ رکھنے والا ارطغرل صاحب نے ہمیں بچایا تھا اور ہم ان کے لیے نیک خواہشات لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ سعد الدین کو سلام کر کر وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور سعد الدین غصے سے اپنا خنجر میز پر گاڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ گونجا گل بھاگتے ہوئے مرکزی خیمے میں گھس جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے آ کر وہ آیت الن کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی آیت الن کہتی ہے گونجا گل گونجا گل۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے کیا ہوا ہے؟ سلجان کے بارے میں بتاتی ہے گونجا گل اور کہتی ہے سلجان نے بانو سے ملاقات کی تھی۔ آیت الن کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی گونجا گل کہتی ہے میں کالے پتھروں کے پاس جڑی بوٹیاں جمع کر رہی تھی اور وہاں مجھے سلجان نظر آئی اور میں نے پھر اس کا تعاقب کیا اور پھر بانو ججک بھی وہاں آ گئی، وہ زخمی تھی۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے وہ زخمی تھی؟ یہ سنتے ہی بانو کہتی ہے ہاں، اس کو لگتا ہے سپاہیوں نے پکڑنے کے لیے زخمی کر دیا تھا، لیکن بانو پھر بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر وہ کہتی ہے وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں۔ آیت الن کہتی ہے کیا باتیں کر رہی تھیں وہ؟ یہ سنتے ہی گونجا گل بتاتی ہے کہ دولو خاتون کے موت کا ثبوت ان کے ہاتھوں لگ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ گونجا گل کہتی ہے کل سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دوبارہ اس جگہ پر ملے گی اور وہ ثبوت سلجان کے حوالے کر دے گی اور اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے پھپھی جان، کیا کریں گے؟ آیت الن کہتی ہے میں سپاہیوں کو بھیج کے ان دونوں کو مروا دیتی ہوں۔ گونجا گل کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر وہ ثبوت سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا تو آپ جانتی نہیں کہ کیا ہوگا۔ پھر آیت الن کہتی ہے تو پھر میں خود جاؤں گی وہاں، بانو جدک زخمی ہے، ایسی صورتحال میں مجھے اس کو مارنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا اور تبھی ہم سکون کا سانس لے سکیں گے اور ہم سلجان پر قتل کرنے کا الزام لگا دیں گے۔ پھر گونجا گل کہتی ہے اور اگر وہ دوان وہاں آ گیا تو پھر آپ اس سے کیسے مقابلہ کریں گی؟ یہ سنتے ہی آیت الن سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ آیت الن بھی حیران ہو جاتی ہے اور سب لوگ جمع ہونے لگتے ہیں۔ قیا سپاہی اندر جا کر بتاتا ہے کہ
سپاہی آ رہے ہیں، وہ دوان کو گرفتار کر کر لا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی گونجا گل اور آیت الن خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر آیت الن کہتی ہے وہ دونوں عورتیں انجام کو اب شاید میرے ہی ہاتھوں پہنچیں گی۔ اتنے میں دوان کو تودیکن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تودیکن کہتا ہے بانو ججے کہاں ہے؟ کندوگتو کہتا ہے اسے ہم نہیں تلاش کر پائے اور اسے دمرل کی نگرانی میں کچھ سپاہی تلاش کر رہے ہیں، وہ اسے ڈھونڈ لیں گے جلد ہی۔ تودیکن کہتا ہے دوان کیوں تم نے بانو ججے کی بھاگنے میں اس کی مدد کی؟ کیا یہ ارطغرل نے تم سے کرنے کے لیے کہا تھا؟ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے تودیکن بھائی، یہ سب کچھ میں نے اپنی محبت کی خاطر کیا ہے، لیکن اگر مجھے بانو ججے کے قاتل ہونے کا امید ہوتا تو میں اسے اپنی محبت کو بھاڑ میں ڈال کر اسے خود آپ کے پاس لے کر آ جاتا۔ اتنے میں دمرل آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے بانو کو ڈھونڈ لیا تھا بھائی، میں اسے تیر مارنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ وہاں سے فرار ہو گئی، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے بانو ججے چھوڑ دو مجھے۔ پھر دمرل کہتا ہے اب کیا کرنا ہے؟ تودیکن کہتا ہے مزید سپاہی اس کے پیچھے بھیجو، اسے ڈھونڈے بغیر واپس مت آنا۔ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے تم لوگ کتنے ظالم ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ یہ سنتے ہی تودیکن کہتا ہے جب دوان اقرار جرم کر ہی چکا ہے تو اس کی سزا کا فیصلہ حائمہ پھوپھی کریں گی، یہ ان کی خواہش ہے اور میں ان کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس بار اسے قید خانے میں نہیں ڈالیے گا بھائی، اس کو اس بار ایک پول کے ساتھ باندھ دیں اور 2 درگا کے سپاہی اس کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ پھر تودیکن کہتا ہے کوئی بھی اس کے پاس نہ جانے پائے، امیر سعد الدین کی دعوت کے بعد میں حائمہ پھوپھی کا انصاف دیکھوں گا۔ کندوگتو کہتا ہے کس دعوت کی بات کر رہے ہو تم تودیکن؟ تودیکن کہتا ہے امیر سعد الدین نے سارے ترک قبائل کے سرداران کو دعوت پر مدعو کیا ہے۔ پھر کندوگتو کہتا ہے بتاؤ دوان تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ دوان کہتا ہے ججی خاتون بے قصور ہے بھائی، آپ لوگوں کو سچ نظر نہیں آتا ہے۔ پھر کندوگتو اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور باندھ دو۔ اتنے میں ارطغرل بھی قبیلے میں آ گیا تھا اور وہ اپنا گھوڑا ایک طرف دوڑا دیتا ہے اور دوان کو سپاہی ایک پول کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل مرکزی خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا خبر ہے سرجان خاتون؟ سرجان کہتی ہے گونجا گل نے ہماری گفتگو کو مکمل سنا ہے بھائی۔ سوگرتکن کہتا ہے جس طرح میں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا وہ خوف زدہ لگ رہی تھی، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ارطغرل، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، مسلسل بھاگ رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک جگہ گر بھی جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگتی ہے اور سوگرتکن گونجا گل کا پیچھا کرنے لگتا ہے، لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ چلی گئی ہے۔ پھر وہ سرجان کو بتاتا ہے کہ گونجا گل چلی گئی ہے اور کہتا ہے اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، جتنا یہ اب خود کو بچانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ہی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، بہت جلد ان مکاروں کی گردنیں انصاف کے شکنجے میں پھنس جائیں گی۔ پھر سرجان اور سوگرتکن وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سعد الدین کچھ کام کر رہا تھا، اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے شیخ کرمانی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سعد الدین کچھ غصے میں آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے
بلاؤ ان کو۔ سپاہی باہر چلے جاتا ہے۔ پھر شیخ کرمانی اندر آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم۔ سعد الدین کہتا ہے وعلیکم السلام، مجھے آپ سے ملنے کی توقع نہیں تھی شیخ کرمانی۔ شیخ کرمانی کہتے ہیں لیکن میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے یہ میری خوش نصیبی ہے، آپ تشریف رکھیے۔ پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم دشمنوں کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں جیسے ہم اپنے دوستوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں امیر سعد الدین۔ یہ سنتے ہی سعد الدین مسکرانے لگتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے ہم تو دشمنوں کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر شیخ کرمانی کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ظالموں سے محفوظ رکھے اور ان کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ سن کر سعد الدین پوچھتا ہے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے انسان اللہ کے راستے پر چل سکتا ہے اور شیطان کی بات نہیں مانتا ہے۔ اور زیادہ دعا شیخ کرمانی کہتے ہیں میں ان کے لیے کرتا ہوں جو ہمارے جوانوں کو مارتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے جوانوں کا جوش اور ولولہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں وہ کہتا ہے میں یہاں کائی قبیلے کے ساتھ نوروز کا تہوار منانے کے لیے آیا تھا، میں نے سوچا کہ میں تم سے بھی ملتا چلوں۔ سعد الدین کہتا ہے کائی قبیلہ؟ یہ سن کر شیخ کرمانی کہتے ہیں ظالموں سے محفوظ رکھنے والا ارطغرل صاحب نے ہمیں بچایا تھا اور ہم ان کے لیے نیک خواہشات لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ سعد الدین کو سلام کر کر وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور سعد الدین غصے سے اپنا خنجر میز پر گاڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ گونجا گل بھاگتے ہوئے مرکزی خیمے میں گھس جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے آ کر وہ آیت الن کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی آیت الن کہتی ہے گونجا گل گونجا گل۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے کیا ہوا ہے؟ سلجان کے بارے میں بتاتی ہے گونجا گل اور کہتی ہے سلجان نے بانو سے ملاقات کی تھی۔ آیت الن کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی گونجا گل کہتی ہے میں کالے پتھروں کے پاس جڑی بوٹیاں جمع کر رہی تھی اور وہاں مجھے سلجان نظر آئی اور میں نے پھر اس کا تعاقب کیا اور پھر بانو ججک بھی وہاں آ گئی، وہ زخمی تھی۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے وہ زخمی تھی؟ یہ سنتے ہی بانو کہتی ہے ہاں، اس کو لگتا ہے سپاہیوں نے پکڑنے کے لیے زخمی کر دیا تھا، لیکن بانو پھر بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر وہ کہتی ہے وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں۔ آیت الن کہتی ہے کیا باتیں کر رہی تھیں وہ؟ یہ سنتے ہی گونجا گل بتاتی ہے کہ دولو خاتون کے موت کا ثبوت ان کے ہاتھوں لگ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ گونجا گل کہتی ہے کل سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دوبارہ اس جگہ پر ملے گی اور وہ ثبوت سلجان کے حوالے کر دے گی اور اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے پھوپھی جان، کیا کریں گے؟ آیت الن کہتی ہے میں سپاہیوں کو بھیج کے ان دونوں کو مروا دیتی ہوں۔ گونجا گل کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر وہ ثبوت سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا تو آپ جانتی نہیں کہ کیا ہوگا۔ پھر آیت الن کہتی ہے تو پھر میں خود جاؤں گی وہاں، بانو جدک زخمی ہے، ایسی صورتحال میں مجھے اس کو مارنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔
اور تب ہی ہم سکون کا سانس لے سکیں گے، اور ہم سلجان پر قتل کرنے کا الزام لگا دیں گے۔ پھر گونجا گل کہتی ہے، اور اگر وہ دوان وہاں آ گیا تو پھر آپ اس سے کیسے مقابلہ کریں گی؟ یہ سنتے ہی آیت الن سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ آیت الن بھی حیران ہو جاتی ہے اور سب لوگ جمع ہونے لگتے ہیں۔ قیا سپاہی اندر جا کر بتاتا ہے کہ سپاہی آ رہے ہیں، وہ دوان کو گرفتار کر کر لا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی گونجا گل اور آیت الن خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر آیت الن کہتی ہے، وہ دونوں عورتیں انجام کو اب شاید میرے ہی ہاتھوں پہنچیں گی۔ اتنے میں دوان کو تودیکن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تودیکن کہتا ہے، بانو ججے کہاں ہے؟ کندوگتو کہتا ہے، اسے ہم نہیں تلاش کر پائے، اور اسے دمڑل کی نگرانی میں کچھ سپاہی تلاش کر رہے ہیں، وہ اسے ڈھونڈ لیں گے جلد ہی۔ تودیکن کہتا ہے، دوان کیوں تم نے بانو ججے کی بھاگنے میں اس کی مدد کی؟ کیا یہ ارطغرل نے تم سے کرنے کے لیے کہا تھا؟ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے، تودیکن بھائی، یہ سب کچھ میں نے اپنی محبت کی خاطر کیا ہے، لیکن اگر مجھے بانو ججے کے قاتل ہونے کا امید ہوتا تو میں اسے اپنی محبت کو بھاڑ میں ڈال کر اسے خود آپ کے پاس لے کر آ جاتا۔ اتنے میں دمڑل آ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے بانو کو ڈھونڈ لیا تھا بھائی، میں اسے تیر مارنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ وہاں سے فرار ہو گئی، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے، بانو ججے چھوڑ دو مجھے۔ پھر دمڑل کہتا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تودیکن کہتا ہے، مزید سپاہی اس کے پیچھے بھیجو، اسے ڈھونڈے بغیر واپس مت آنا۔ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے، تم لوگ کتنے ظالم ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ یہ سنتے ہی تودیکن کہتا ہے، جب دوان اقرار جرم کر ہی چکا ہے تو اس کی سزا کا فیصلہ حائمہ پھوپھی کریں گی، یہ ان کی خواہش ہے اور میں ان کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس بار اسے قید خانے میں نہیں ڈالیے گا بھائی، اس کو اس بار ایک پول کے ساتھ باندھ دیں اور دو درگا کے سپاہی اس کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ پھر تودیکن کہتا ہے، کوئی بھی اس کے پاس نہ جانے پائے، امیر سعد الدین کی دعوت کے بعد میں حائمہ پھوپھی کا انصاف دیکھوں گا۔ کندوگتو کہتا ہے، کس دعوت کی بات کر رہے ہو تم تودیکن؟ تودیکن کہتا ہے، امیر سعد الدین نے سارے ترک قبائل کے سرداران کو دعوت پر مدعو کیا ہے۔ پھر کندوگتو کہتا ہے، بتاؤ دوان، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ دوان کہتا ہے، ججی خاتون بے قصور ہے بھائی، آپ لوگوں کو سچ نظر نہیں آتا ہے۔ پھر کندوگتو اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور باندھ دو۔ اتنے میں ارطغرل بھی قبیلے میں آ گیا تھا اور وہ اپنا گھوڑا ایک طرف دوڑا دیتا ہے اور دوان کو سپاہی ایک پول کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل مرکزی خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا خبر ہے سلجان خاتون؟ سلجان کہتی ہے، گونجا گل نے ہماری گفتگو کو مکمل سنا ہے بھائی۔ سگرتکن کہتا ہے، جس طرح میں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا وہ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ارطغرل، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے۔